بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعا سرکار امام زمان. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سرور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. صلوات پڑھے محمد وآلہ. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. مسلسل آج دوسرا دن ہے کہ مجلس ڈیلے ہو رہی ہے اور آج ہم نے تو صحیح ٹائم پہ ختم کر دی. جو گاڑی لینے آئی تھی وہ پھنس گئی تھی, اس وجہ سے دیر ہو گئی. انشاءاللہ تقریباً ہم 9:30 سے 10:30 شریکت الحسین میں ہوتے ہیں. آدھے گھنٹے کی ٹریولنگ ہے تو کل سے انشاءاللہ ہم نے بول دیا ہے کہ جلدی آ جائیں تاکہ انشاءاللہ کل ٹھیک 11 بجے انشاءاللہ ہم ممبر پہ بیٹھ جائیں گے تاکہ مجلس جلدی شروع ہو اور جلدی اپنے وقت پہ اختتام پذیر ہو. صلوات پڑھے محمد وآلہ.
عجل فرجهم۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دو نظام ہیں، ایک نظام وہ ہے جو معاش کی بنیاد پہ چلتا ہے، ایک نظام وہ ہے جو معاد کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ نظام کفر کی بنیاد معاش ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں تمہارے امام کے ظہور سے پہلے دجال آئے گا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ تو مسلمان ہمیشہ لفظ پرست رہا ہے، اس نے کبھی بھی لفظوں کو کھوجنے کی زحمت نہیں کی۔ یہی حال تشیع کا رہا ہے۔ ہم نے بھی ہمیشہ ظاہر کو زیادہ اہمیت دی ہے، باطن کو کم اہمیت دی ہے۔ ہمارے گھروں پر علم ہوتا ہے، اور علم نشانی ہے حضرت عباس کی، اور عباس نشانی ہے ادب کی۔ اور جس گھر کی چھت پہ علم ہو، اسی چھت کے نیچے بھائی بھائی سے لڑے، اسی چھت کے نیچے بیٹا باپ کا احترام نہ کرے، اس کا مطلب اس علم سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ یہ جسٹ ایک سمبل ہے جو میں نے دنیا کو بتانے کے لیے لگایا کہ میں شیعہ ہوں۔ لفظ پرست جب انسان بن جائے تو وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچتا۔ حسن پرست انسان بنے، حسن کیا ہے؟ ایک ظاہری جلوہ ہے۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ حسینوں سے شادیاں کی، لیکن مہینے میں 2 مہینے میں 6 مہینے میں طلاق ہو گئی۔ ہم نے کہا بھائی تو آپ تو عاشق تھے، کیا ہوا؟ کہ مولانا ہے تو حسین لیکن اخلاق بڑا بدترین ہے، بد شکل اخلاق ہے۔ تو دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، حسن بھی ہو اور حسن اخلاق بھی ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو انسان حسن بن جاتا ہے۔ مولا حسن شکل کے بھی بہت حسین تھے، اور مشہور ہے کہ اخلاق کے بھی بہت حسین تھے۔ تو جب ظاہر تک رہو گے باطن تک کبھی نہیں پہنچو گے۔ تو لفظ ہم نے لیا کہ بھائی ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی ایک آنکھ ہوگی، اور آج تک جوان انتظار میں ہے کہ وہ دجال کب پیدا ہوگا۔ بھائی پیدا ہو بھی جائے تو میں نے کل کہا تھا وہ ایک نارمل بچہ ہوگا، اور ایک نارمل بچہ پوری کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اور اگر پیدا بھی ہوگا زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا۔ تو معصوم کہنا کیا چاہتے ہیں کہ دجال آئے گا جس کی ایک آنکھ ہوگی۔ کل میں نے عرض کیا یہ آنکھ ہے معاش کی آنکھ، یعنی وہ اپنی زندگی کے سارے فیصلے جو کرے گا وہ معاش کی بنیاد پہ کرے گا۔ معاش کا مطلب مال کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، سکے کی بنیاد پر۔ وہ جب دوستی کرے گا یہ سوچے گا جس سے دوستی کر رہا ہوں یہ مالدار ہے کہ نہیں ہے۔ وہ بیٹی کا رشتہ دے گا، پہلے جوان سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ کماتے کتنے ہو، دولت کتنی ہے، گھر بڑا ہے کہ نہیں، گاڑی بڑی ہے کہ نہیں۔ ہمیشہ یہ سوال کرے گا، کیونکہ اس کی زندگی کے سارے تعلقات جو بنتے ہیں وہ معاش کی بنیاد پہ بنتے ہیں۔ اب چلے جائیے اوپر کی سطح پہ آئیے، کنٹریز کے تعلقات کو دیکھیے۔ ہمارے ممالک ان سے تعلق بناتے ہیں جو ملک اکنومیکلی پاورفل ہے، جس ملک کا معاش مضبوط ہے میں اس ملک سے تعلق بناتا ہوں۔ اور کل میں نے مثال دی تھی کہ اگر کسی ملک کا بادشاہ کمینگی کی اونچائی پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا وزیر اعظم اس کا ڈرائیور بن جاتا ہے، کیونکہ معاش مضبوط ہو رہا ہے۔ تعلقات کی بنیاد معاش پر ہے، کیونکہ دنیا کو اس معاش نے جکڑا ہوا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں دجال کی دوسری نشانی یہ ہے، اگر تم دجال کی اطاعت نہیں کرو گے یہ دجال تمہارے سکے کو بند کر دے گا، یہ دجال تمہارے مال کو بند کر دے گا، یہ دجال تمہاری دولت کو روک لے گا، یہ تمہیں بھوک اور افراز تک لے آئے گا، اور کہے گا جب تک مجھے سجدہ نہیں کرو گے تب تک تمہیں مال نہیں ملے گا، دولت نہیں ملے گی۔ اور اگر اسی کو آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو آج کا دجال بھی تو یہی کہتا ہے، اگر میری مانو گے نہیں میں تمہارے اوپر فائنینشیل سینکشن لگاؤں گا۔ یہ سینکشن کیا ہے؟ جو ملک اس کی اطاعت نہ کرے
اس ملک کی بینکنگ کے آن لائن سسٹم کو کاٹ دیتا ہے. اب تم دنیا سے کاروبار نہیں کر سکو گے, اب تم دنیا سے کاروبار کرنے کی قابلیت نہیں رکھو گے. لہٰذا مسلک ممالک مجبور ہوتے ہیں اپنی معیشت کو بچانے کے لیے اس دجال کی اطاعت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. کبھی اسے ایئر بیس دیا جاتا ہے کہ آؤ افغانستان کے مسلمانوں کو قتل کرو, کبھی سعودی عرب اپنی ملک دے دیتا ہے, بحرین اپنے جزیرے دے دیتا ہے, کویت اپنا پورا سمندر دے دیتا ہے کہ مجھے تو اپنی بقا بچانی ہے, مجھے تو اپنا معاش بچانا ہے, بس میرا معاش بچ جائے, بس میرا ملک بچ جائے اور دنیا مرتی ہے تو مر جائے. اور یہی دجال اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے $5 ارب کا اسلحہ بیچ دیتا ہے. اسے یہ فکر نہیں یہ گولی کس پر چلے گی, یہ اسلحہ کس پر استعمال ہوگا, ارے اس سے یمن کے یتیم بچے مریں گے, ارے اس سے خواتین بیوہ ہوں گی. اسے پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک ہی آنکھ ہے, وہ آنکھ ہے معاش کی. مجھے امریکہ کو پاورفل بنانا ہے, مجھے گریٹ امریکہ بنانا ہے, مجھے بڑا امریکہ بنانا ہے جس کے اندر معیشت مضبوط ہو, دین مضبوط ہو نہ ہو اس کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک ہی آنکھ ہے جسے کہا جاتا ہے معاش کی آنکھ ہے. معصوم فرماتے ہیں تجھے حسین کی طرح 2 آنکھیں رکھنی ہے, معاش کی آنکھ بھی رکھنی ہے, معاد کی آنکھ بھی رکھنی ہے. یعنی تمہارے فیصلوں میں صرف معاش نہیں ہونا چاہیے, تمہاری دوستیوں میں صرف معاش نہیں ہونا چاہیے, تصور قیامت بھی ہونا چاہیے. کہ میں نے عرض کیا کہ یہی جوان جو پاکستان میں قانون توڑتا ہے اور یہی جب انگلینڈ چلا جاتا ہے رات کے 2 بجے بھی کوئی دیکھ نہیں رہا, لیکن یہ سگنل کو توڑتا نہیں ہے. ارے تو سگنل کو کیوں نہیں توڑ رہا, 2 بجے ہیں, کوئی گاڑی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نہیں مولانا, اگر سگنل توڑ دیا تو 100 پاؤنڈ کا فائن لگے گا. تو دیکھ رہے ہیں اس کے وجود میں سگنل کا ادب آ گیا کیونکہ سامنے پیسہ آ گیا, اور اسی رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے, رب دیکھ رہا ہے, اسے پرواہ نہیں ہے کیونکہ گناہ کرنے سے کوئی $100 کا 100 پاؤنڈ کا فائن نہیں لگتا. اس کا مطلب ہماری زندگی میں بھی جو ادب ہے وہ معاش کا ادب ہے, جو فیصلے ہیں وہ معاش کی بنیاد پر ہے, معاد کی بنیاد پر نہیں ہے. لیکن ذرا آؤ اہل بیت کی زندگی میں چلو. رات کے اندھیروں میں علی بوریاں اٹھاتے ہیں, غریبوں کے گھروں میں دیتے ہیں, خود 3 دن روزہ رکھا ہے, سفرے پر بیٹھے ہیں, بھوک بھی ہے, لیکن جب کوئی مسکین آواز دیتا ہے کوئی کسی بھوکے کا پیٹ بھرنے والا, علی اپنے سفرے کی غذا عطا کر دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں مسلمان تمہاری زندگی میں فیصلے معاش کے لیے نہیں ہونے چاہیے, تمہاری قیامت کے لیے ہونے چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آپ نے دیکھا کہ ہم کتنا اس سوچ معاش سے قریب ہیں. میں اپنی زندگی میں جو فیصلے کر رہا ہوں وہ کس بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ میری دوستیاں, میری رشتہ داریاں, کہیں ایسا تو نہیں میں اسی دجال کی اطاعت میں جی رہا ہوں لیکن میں حسین کا نام لے رہا ہوں. میری زندگی کا لائف اسٹائل اسی طرح چل رہا ہے لیکن میں زندگی میں حسین حسین کی صدا بھی دے رہا ہوں. عزیزان محترم, ہمیں سوچ وہی بنانی ہے جو اہل بیت کی سوچ تھی. فیصلوں کی بنیاد معاد کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اب سنیے رسول کا فرمان. رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی باپ بیٹی کا رشتہ کسی ایسے سے کرے, یعنی معاش کی وجہ سے, یہ دیکھے کہ مالدار ہے, دولت مند ہے, امیر ہے, بڑے بنگلے والا ہے, لہٰذا اپنی بیٹی اس سے بہا دوں, اگر اس نیت سے کرے اور صرف معاش کو دیکھے, یہ نہ دیکھے کہ وہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں, یہ نہ دیکھے کہ وہ نشہ کرتا ہے کہ نہیں, یہ نہ دیکھے کہیں وہ زانی تو نہیں ہے, کہیں وہ شرابی تو نہیں ہے, اگر معاش کے لیے یعنی مال کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کسی شرابی سے کرا دے, اپنی بیٹی کی شادی کسی گنہگار سے کرا دے, تو رسول خدا فرماتے ہیں جب یہ باپ مر جائے گا اللہ کہے گا اس کے نام اعمال میں لکھو اس نے بیٹی کی شادی نہیں کروائی بلکہ اپنی بیٹی کا قتل کر دیا. یہ قتل ایمان ہے. تجھے نسلوں کو بچانا تھا لیکن تم نے مال کی خاطر بیٹی کی شادی کروا دی. اب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, میرے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے. امام فرماتے ہیں انسان یہ سوچ لے اگر تو دنیا کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کرائے,
یعنی تم نے یہ دیکھا مالدار ہے، دولت مند ہے، بڑا سیٹل آدمی ہے، تم نے اس کو بیٹی دے دی، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ امام فرماتا اگر اس کی شادی ہو گئی تو اس کی شادی کا جو نتیجہ ہے اس کی دو صورتیں ہیں، دو شکلیں بنتی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ جب یہ لڑکی شادی کرے گی اس کی مینٹلٹی اس جوان کی مینٹلٹی سے ملے گی، ذہنیت ملے گی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں افراد متقی ہیں لیکن ان کی ذہنیت آپس میں نہیں ملتی۔ فرمایا اگر ذہنیت مل گئی، بالفرض گنہگار بھی تھا، خطا کار بھی تھا، لیکن اگر ذہنیت مل گئی تو تمہاری بیٹی خوش رہے گی۔ ایک دوسری صورت ہے، تم نے شادی کروائی، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، ان کی ذہنیت نہیں ملی، یہ مرد اس عورت سے خوش نہ رہا، تو امام فرماتے ہیں یہ تمہاری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا، اسے تکلیف دے گا، اسے طلاق دے گا۔ اور امام فرماتے دوسری صورت اب سن لو، یہ تم نے دنیا کی خاطر بیٹی کی شادی کروائی، اب اگر تم اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے کرواتے ہو جو خوف خدا رکھتا ہے، جس کے وجود میں تقوی الہی ہے، تم نے اس سے شادی کروائی، اب بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت وہ پہلے والے کی طرح ہے، اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو لہٰذا یہ خوش رہیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، اگر ان کی ذہنیت نہیں ملی، اب جب یہ تمہاری بیٹی پر غصہ کرے گا، ہاتھ تو بلند کرے گا، لیکن کیونکہ دل میں خوف خدا ہے وہ خوف سے روکے گا، وہ تمہاری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو معصوم فرماتے سب سے پہلی چیز جو مومن کو دیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ خوف خدا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھے عقل دی ہے، فیصلہ معاد کی بنیاد پر ہو، لیکن ہمارے پھر وہی کہتا ہوں بیماری یہ ہے کہ ہم لفظوں میں الجھاتے ہیں۔ ایک شخص آئے کہنے لگا مولانا میں نے بیٹی کی شادی کروائی اور آپ مولانا جی کہتے ہیں کہ بیٹی اس کو دینی چاہیے جو متقی ہو۔ ارے میں نے شادی کروائی، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اور 6 مہینے میری بیٹی کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا تجھے پتا کیسے چلا متقی ہے؟ کہ مولانا روز مسجد میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ میں نے کہا نمازی تھا، متقی نہیں۔ بڑا فرق ہے متقی ہونے میں اور نمازی ہونے میں۔ میں نے کہا نماز پڑھتا تھا، تجھے نماز کو دیکھ کر بیٹی نہیں دینی، تمہیں یہ نہیں دیکھنا روزانہ دستے مجلس میں آتا ہے، ماتم کرتا ہے، مولا کا ماتم کرتا ہے، بہت بڑا اچھا عزادار ہے، تمہیں یہ نہیں دیکھنا، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ متقی ہے کہ نہیں ہے۔ ارے ہم نے راستوں میں ایسے بہت سارے نمازیوں کو دیکھا، تفتان چلے جائیے، وہیں پر چرس بیچتے ہیں، اور بیچنے کے بعد وقت اذان آتا ہے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نمازی ہے لیکن متقی نہیں ہے۔ یہی تو فلسفہ آج تک مسلمان نہیں سمجھ سکا۔ یزید کے لشکر وارے نماز پڑھ رہے تھے، نمازی تھے اور متقی نہیں تھے۔ خوارج حافظ قرآن تھے، تالی قرآن تھے، پر متقی نہیں تھے۔ متقی میں اور نمازی میں بڑا فرق ہے، متقی میں اور عابد میں بڑا فرق ہے۔ کون شخص متقی ہے؟ فرمایا تمہیں یہ دیکھنا ہے اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ انسان اللہ کا خوف رکھتا ہے کہ نہیں، یہ خدا سے ڈرتا ہے کہ نہیں۔ جب یہ کام کرنے جاتا ہے کبھی اس نے سوچا یہ رزق کہاں سے کما کے لا رہا ہوں؟ جب یہ کسی کا مال لیتا ہے کیا امین ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ دوستیاں کرتا ہے، جب یہ کسی کے پاس جاتا ہے یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں کیا اس کے وجود میں حضور خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر متقی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، جب اس کے دل میں خوف خدا ہوگا یہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، نہ بہن کا حق کھائے گا، نہ بھائی کا حق کھائے گا، نہ کسی جاننے والے کا حق کھائے گا، کیونکہ اس کے دل میں خوف پروردگار عالم ہے، اور ہمیشہ یہ سوچے گا اے انسان تو کسی کے حضور میں رہتا ہے، تمہارا پروردگار عالم تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ رات کے 2 بجے کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ جس طرح ایک سگنل پر رک جاتا ہے اسی طرح اللہ کی اطاعت کے لیے گناہ سے رک جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے؟ خوف خدا ہے۔ فرمایا اگر ایسے جوان سے دوستی کرو گے تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی۔ ارے مومن یہ تو بتا تم دوستیاں غلط کیوں کرتے ہو؟ جب تم نے اپنے امام کو چننا چاہا تو کوئی ایسا امام تلاش کیا جو امام المتقین ہو، تو دوستیاں بھی اس سے کرو جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ شیعت نے ہمیشہ اپنے چننے میں اور چوائس میں اعلیٰ ترین کو چنا ہے۔ اگر امام چنا تو متقی امام چنا، اگر بیوی چنی تو متقی ترین بیوی چنی۔ فرمایا یہ مومن اگر بھائی کا رشتہ بناتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ حسین کا بھائی کیسا تھا۔ اگر یہ مومن بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے کوئی ایسی چیز جس کا تمہارے پاس رول ماڈل نہ ہو؟ اے مومن ذرا سوچ، دنیا اپنی قوموں کے لیے جھوٹے ہیروز بناتی ہے، وہ اپنی قوم کے لیے بیٹ مین بناتی ہے، وہ اپنی قوم کے لیے اسپائڈر مین بناتی ہے، جھوٹے ہیرو کریٹ کرتی ہے، کیونکہ دنیا کے پاس سچے ہیرو نہیں ہے۔ لیکن تم واحد قوم ہو، تمہارے پاس سچے ہیرو موجود ہیں، تمہارے پاس سچے بہادر موجود ہیں، تمہارے پاس ایسے امام موجود ہیں جن کے پاس کائنات کا سب سے زیادہ علم تھا، تمہارے پاس وہ امام موجود ہے جس نے ممبر سے سلونی کا دعویٰ کیا
گیا تھا، تمہارے پاس وہ امام موجود ہے جو شب ہجرت موت کے بستر پہ سو گیا تھا، تمہارے پاس وہ امام موجود ہے جو کسی میدان سے بھاگنے والا نہیں تھا، ہر میدان میں رک کر لڑنے والا تیرا مولا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو انسان دو نظام ہیں، تجھے سوچنا ہے تم کس نظام میں جی رہے ہو۔ ابھی تک 30 سال کی زندگی گزر گئی، تم نے جو فیصلے کیے اس کی بنیاد کیا تھی؟ تمہارے فیصلے معاد کی بنیاد پر تھے یا معاش کی بنیاد پر تھے؟ تمہاری دوستیاں معاد کی بنیاد پر تھیں یا معاش کی بنیاد پر؟ اب یہ معاد ہے کیا؟ معاد یعنی قیامت کا تصور۔ معصوم یہ نہیں کہتے کہ کمانا نہیں ہے، معصوم یہ نہیں کہتے کہ گھر نہ لو، فرماتے ہیں گھر بھی لو، بہترین سواری بھی لو، بہترین دوستیاں بناؤ، لیکن اے انسان جب گھر لینے جاؤ، جب جاب کی تلاش میں جاؤ، جب رزق کی تلاش میں جاؤ، تو تمہاری نگاہ میں قیامت بھی ہونی چاہیے۔ تمہیں صرف سیلفشنس کے تصور میں نہیں جانا کہ مجھے صرف مال جمع کرنا ہے، مال جمع کرو لیکن تصور قیامت کے ساتھ جمع کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مال جمع کرنے کے پیچھے لگ جاؤ اور یہاں پر کسی کی چوری کر دو، کسی کا مال غصب کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ زمین لینے جاؤ اور یہ نہ سوچو کہ یہ زمین غصبی زمین تو نہیں ہے، یہ کسی قبضے کی زمین تو نہیں ہے، کیونکہ خدا جب اپنا گھر بھی زمین پہ بناتا ہے، زمین بھی خدا کی ہے، لیکن اجازت نہیں دیتا کسی اور کے گھر میں میری مسجد بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں تصور قیامت ہے۔ اب کون سا مسلمان ہے جو قیامت کو نہیں مانتا؟ مجھ سمیت آپ سب قیامت کو مانتے ہیں، مسئلہ پھر یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہم مان تو رہے ہیں لیکن مقام یقین پر نہیں ہے۔ یقین ایک اور منزل ہے، یعنی انسان یقین کرے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ انسان یقین کرے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہاں پر ہم 100 روپیز انویسٹ کرتے ہیں، 1000 لینا چاہتے ہیں۔ شیطان جو تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ کیش کا معاملہ ہے، خدا جو تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہے اپنی لینگویج میں کہتے ہیں وہ ادھار کا معاملہ ہے۔ اب سوچئے یہ انسان جو ایک سگنل کے پیچھے $100 کی وجہ سے رک جاتا ہے، کیونکہ اگر میں نے سگنل کراس کیا تو مجھ پر فائن لگے گا۔ اگر قوانین اسلامی اس طرح ہوتے کہ جوان اگر تو غیبت کرے گا تجھے 1000 روپیہ دینا پڑے گا، بتائیے کوئی غیبت کرتا؟ اے جوان اگر تو کسی نامحرم خاتون سے بات کرے گا پولیس پکڑ کے تم سے 1 لاکھ روپیہ دے گی۔ یہ کبھی دوستیاں بناتا؟ نہیں کرتا۔ آپ خود کہہ رہے نہیں کرتا، اس کا مطلب قیامت سے زیادہ پیسہ قیمتی ہے نا۔ ہم بھی معاش میں رہ رہے ہیں نا، قیامت سے زیادہ پیسہ۔ اب حکومت آپ کو لاکھ سمجھاتی ہے سگنل مت توڑنا مت توڑنا، روز توڑ رہے ہیں، اور کل اعلان ہو جائے جس نے سگنل توڑا اور سگنل پہ فوج کو بھی کھڑا کر دیا جائے، اور جس نے توڑا اسے پکڑا جائے گا، اور پکڑنے کے بعد ہر سگنل کے بدلے اس سے 50,000 لیے جائیں گے۔ بتائیے پورا کراچی سگنل پہ رکا ہوگا کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ میری زندگی میں پیسہ بڑا قیمتی ہے، میری بھی نگاہ وہی معاش والی نگاہ ہے۔ میں اپنی زندگی کے سارے فیصلے معاش کی بنیاد پہ کرتا ہوں، نیچے سے لے کر اوپر آئیے، ذاکر ہو مولوی ہو، وہ جب مجلس پڑھتا ہے اس کے فیصلے کرنے میں بھی معاش انوالو ہے، کہ کون سے ممبر پہ جا کے مجلس پڑھنی ہے جہاں لفافہ موٹا ہو۔ آپ نیچے سے لے کے اوپر تک آ جائیں نا، ہر بندہ اس معاش میں گرفتار ہے، اس کے فیصلے کی بنیاد پیسہ کر رہا ہے، اس کے فیصلے کی بنیاد نوٹ کر رہا ہے، اس کے فیصلے کی بنیاد سکہ کر رہا ہے۔ اور یہی جملہ تھا جو رسول نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا وہ تمہاری سوچ کو معاشی سوچ بنا دے گا، تمہاری سوچ کو معادی سوچ نہیں بنائے گا۔ امام حسین کو خط آئے، لوگوں نے کہا حسین مت جانا، یہ کوفی بے وفا ہیں۔ امام فرماتے میں جانتا ہوں بے وفا ہے، لیکن امام کی ڈیوٹی ہے جب کوئی بلائے تو اس کو اس کی آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ وہ امام کیسا جو لوگوں کے کہنے پہ نہ جائے۔ فرمایا یہ میری ڈیوٹی ہے۔ خدا قیامت کے دن پوچھے گا حسین 4 لوگوں نے بھی بلایا تھا، تم امام حق تھے، اس کی آواز پہ آواز کیوں نہیں دے رہے تھے؟ دوسری طرف عوام کا حال دیکھیے، حسین حل من ناصرین کی صدا دے رہے ہیں، دوسرا لشکر سن رہا ہے۔
کیوں حسین کی طرف نہیں جا رہے؟ کیونکہ حسین جنت کا وعدہ دے رہا تھا، یزید نوٹوں کا وعدہ دے رہا تھا۔ قیامت کا تصور کمزور تھا۔ ہر کیوں بنا؟ جب ہر کے لیے معاد کا تصور یقین تک پہنچ گیا، جب ہر نے پوری رات خیمے میں بیٹھ کر جہنم اور جنت کے تصور کو مضبوط کیا، تو ہر سمجھ گیا ارے دنیا میں مال ملے گا لیکن حسین کے پاس جاؤ گے جنت ملے گی۔ آج انسان خطا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسان کے لیے دنیا اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے آج تک یہ نہیں سوچا مجھے مرنا بھی ہے، کب دیکھا جائے گا مولانا۔ میں نے ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا جو لوجیکل جملہ بھی تھا، سچا بھی تھا، عقلانی بھی تھا، لوگ ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا انشاءاللہ 100 سال کے بعد آپ سب لوگ مر جاؤ گے۔ کہا مولانا یہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی عقلاً بتاؤ 100 سال کے بعد کوئی زندہ ہوگا؟ میکسیمم پاکستان کی ایوریج ایج ہے 60 ایئرز۔ اب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں 10 سال سے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 20 کوئی 30 کوئی 40، لیکن انسان خود کو دھوکہ کتنا دیتا ہے۔ اب اسی انسان کو کہوں 1000 سال جیویں، خوش ہو جاتا ہے۔ مولانا نے 1000 سال کی دعا دی، جھوٹی دعا ہے بھائی، کون جیے گا 1000 سال؟ لیکن کیونکہ نفس سے محبت ہے، اس ذات سے محبت ہے، 1000 سال کی دعا سنتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہو کہ انشاءاللہ 100 سال کے بعد مر جاؤ گے، یہ بھی تو دعا ہے نا، کم از کم 100 سال تو جیو گے۔ ابھی 30 سال کے ہو 100 سال ملا دو 130 ہو گئے، 20 کے ہو 100 سال ملا ہو 120، 10 کے ہو 100 سال ملا ہو 110، لیکن اچھا نہیں لگتا مولانا موت کا نام نہیں لینا۔ کیوں؟ کیونکہ معاد کا تصور کمزور ہے۔ ابھی تک قیامت ہمارے ذہنوں میں سمائی نہیں ہے، ابھی تک قبر ذہن میں سمائی نہیں سکی۔ ہم اسی معاش کی دنیا میں جی رہے ہیں، ہمارے فیصلے، ہماری زندگیاں، سب کچھ معاش میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر ہر کا معاد مضبوط نہ ہوتا تو ہر کبھی ہر نہ بنتا۔ اگر ہر یہ تصور، ہر نے کیا تصور کیا ہے؟ ہر جس حسین کی ماں کو ایک جملہ نہیں کہہ سکتے۔ تصور کرو جب قیامت کے دن حسین کی ماں کھڑی ہوگی، اس کو جواب کیا دو گی؟ میں نے تمہارے بچوں کو پیاسا رکھا تھا۔ اور ایک سخت جملہ کہوں، جب اس ممبر سے سنتے ہو کہ فلاں فلاں بھاگے، کتنی خوشی ہوتی ہے، نعروں کی بھرمار ہو جاتی ہے کہ ہمارے مولا نہیں بھاگے، وہ بھاگ گئے۔ سوال یہ نہیں کہ بھاگے، سوال یہ ہے کہ کیوں بھاگے۔ انسان کیوں کو سوچنا شروع کرے، واللہ یہ علی والا بن جائے، میں سمیت تمار بن جائے۔ ہم صرف لفظ سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، وہ بھاگ گئے، بھائی تم خوش کیوں ہو رہے؟ وہ بھاگ گئے۔ پہلی بات، آپ کی ان سے دشمنی کیا ہے؟ انہوں نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ میں ان سے ملا نہیں، میری کوئی خاندانی دشمنی بھی نہیں، آج تک میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ 1400 سال پہلے مر گئے، مٹی میں مل گئے، لیکن آج شیعہ ان سے دشمنی کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا، کوئی ریزنیبل، کوئی لوجیکل پوائنٹ تو ہونا چاہیے۔ تو ہم ان سے نفرت نہیں کرتے، ہم ان کے بھاگنے پہ نفرت کرتے ہیں، ہم ان کے عمل سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کا عمل باعث ہوا کہ ہم ان سے نفرت کریں۔ کیونکہ انسان برا کیوں ہوتا ہے؟ انسان برا تب ہے جب اس انسان کے اندر بری صفت ہے۔ میں مولا علی سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ میں نے تو مولا کو دیکھا نہیں، میں تو مولا کے ساتھ رہا بھی نہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں سرشار ہے علی کی محبت۔ کیوں؟ کیونکہ علی کے اندر اچھی صفات تھی۔ میرا آقا صفات حسنہ کا مالک تھا، سخاوت کی صفت تھی، ایثار کی صفت تھی، بہادری کی صفت تھی، یتیم پروری کی صفت تھی، صبر کی صفت تھی۔ علی مظہر صفات خدا تھا، لہذا میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ کس کی وجہ سے؟ صفات کی وجہ سے۔ میں دشمن علی سے نفرت کرتا ہوں۔ کیوں؟ نفرت کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دشمن علی میں بری صفات تھی، اور سب سے بری صفت تھی کہ میدان جنگ میں رسول کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جانا۔ لیکن میرے مولا رہ گئے۔ کبھی سوچا کہ علی رہے کیوں اور وہ بھاگے کیوں؟ کبھی اس کیوں پہ غور کیا؟ جب وہاں پر بھی سوچو گے علی اس لیے رکے کیونکہ علی کے ذہن میں معاد تھا، وہ اس لیے بھاگے کیونکہ آگے معاش تھا۔ مال غنیمت کی محبت، معاش کی محبت، اس معاش کے پیچھے بھاگے، اور وہ رسول جو معاد کا مالک تھا، وہ رسول جس نے معاد میں اور قیامت میں جنت کا وعدہ دیا تھا، اس رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ جتنی جنگیں ہوئی اسلام میں، اس کے پیچھے معاش کا بڑا کردار ہے۔
یزید بنا تاکہ اپنے تخت کو بچائے۔ ابن سعد نے حسین کو چھوڑا کس لیے؟ تاکہ رے کی حکومت ملے۔ شمر نے حسین کا قتل کیا کیوں؟ تاکہ مال ملے، دولت ملے، سکہ ملے۔ امام فرماتے اے مومن صفت بری ہے تو بری ہے، چاہے غیر میں ہو چاہے اپنے میں ہو۔ یہ نہیں کہ وہ شرابی تھا حسین اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر تو شرابی بن جائے حسین تجھ سے نفرت نہیں کریں گے۔ اگر تیرے دل میں بھی شراب کی محبت ہے، اس دل میں گنجائش نہیں کہ حسین کی محبت آئے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ وہ گنہگار بھی تھے اور معاند بھی تھے، یعنی ڈبل گناہ بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ اہل بیت سے بغض بھی رکھتے تھے۔ یہ سب سے بڑا گناہ۔ مولا علی دنیا سے جانے والے تھے۔ امام کے 12 صحابی ہیں ایک کیٹیگری کے، کہ ہر صحابی پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی ہے میرے خیال میں اسبق بن نباتہ، مولا کے صحابی ہیں، مولا کا آخری وقت ہے۔ اچھا کچھ صحابی مولا کے ایسے ہیں جن کا ذکر نہج البلاغہ میں بھی ہوا ہے، اور کچھ ایسے تھے جو امام کے آخری دم تک ساتھ تھے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے دروازے سے امام حسن کو کہا کہ حکیم نے کہا کہ مولا کی طبیعت صحیح نہیں، لہٰذا ہم اسی لیے ملنے نہیں آ رہے۔ کچھ ایسے صحابی بھی تھے، کچھ ایسے تھے جو مدینے میں موجود نہیں تھے، بعد میں آئے۔ کچھ ایسے صحابی تھے جو علی کے بھی تھے، رسول کے بھی تھے، کچھ ایسے تھے جو صرف مولا علی کے تھے۔ یہ بڑی امام کے صحابیوں کی کوالٹیز ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہ نباتہ امام کے پاس بیٹھا تھا، امام نے اس کی انگلی کو پکڑا اور کہا کہ نباتہ جیسے میں نے تمہاری انگلی کو پکڑا ہے ایسے ہی رسول بستر بیماری پر تھے، انہوں نے میری انگلی کو پکڑا تھا۔ اور نباتہ سنو گے رسول نے مجھے کیا کہا تھا؟ میری انگلی کو پکڑ کر کہا کہ علی مسجد میں جاؤ اور میری طرف سے مسجد کے ممبر پہ جا کے یہ خطبہ دو۔ کہ نباتہ میں نے خطبہ دیا، اس خطبے میں 3 چیزیں میں نے پڑھی۔ پہلا جملہ کہا کہ علی مسجد میں جاؤ اور کہو کہ خدا اس پر لعنت کرے جو اپنے ماں باپ سے جفا کرے۔ دوسرا علی کہو کہ خدا اس پر لعنت کرے جو اپنے مولا سے بے وفائی کرے، مولا آقا بندہ غلام۔ تیسرا علی کہو کہ خدا اس پر لعنت کرے جو اجیر کا اجر نہ دے، اور یہ کہہ کے آ جاؤ۔ مولا علی نے تینوں ممبر پہ جا کے جملے کہے، پوری مسجد میں خاموشی ہے۔ کہنا رسول من رسول اللہ، میں رسول کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، اور تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ رسول نے 3 لوگوں پہ لعنت کی ہے۔ پہلی اس پر لعنت کی جو ماں باپ سے جفا کرے، دوسرا اس پر لعنت کی جو اپنے مولا سے بے وفائی کرے، تیسرا اس پر لعنت کی جو اجیر کو اجرت نہ دے، یعنی جو آپ کے لیے کچھ کر کے جائے آپ اس کا اجرت، اس کا مزد، اس کی کمائی، اس کی محنت اس کو ادا نہ کریں، اس پر لعنت۔ تو رسول نے کہا کہ علی لوگوں کے تاثرات کیا تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ پوری مسجد میں خاموشی تھی، صرف جناب عمر ابن خطاب اٹھے اور انہوں نے اعتراض کیا۔ کہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ یہ کہہ رہا تھا کہ علی تم 3 جملے کہہ کر چلے گئے لیکن تم نے تشریح نہیں دی، تم نے سمجھایا نہیں کہ رسول کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اس وقت رسول خدا نے پھر میری انگلی کو پکڑا، ایسے پکڑا جیسے میں تمہاری انگلی کو پکڑ رہا ہوں۔ مجھے کہا علی جا ممبر پر اور جا کر 3 چیزوں کی وضاحت کر کے آ۔ کہا پھر میں ممبر پر گیا کہ رسول خدا فرماتے ہیں جو ماں باپ سے جفا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ سنو گے یہ ماں باپ کون ہے؟ آواز انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ اگر کوئی اس باپ سے جفا کرے، اگر کوئی علی سے جفا کرے، گویا رسول کہہ رہے اے امت رسول تم فرزند رسول اور علی ہو۔ یہ جتنے مجلس میں بیٹھے آپ فرزند علی ہیں، آپ کے والد علی ابن ابی طالب ہیں، وقول رسول خدا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ اگر کوئی اس امت کے رہنما، باپ پہ معنی رہنما بھی ہوتا ہے، مربی بھی ہوتا ہے، سمجھانے والا بھی ہوتا ہے، اگر ان سے کوئی جفا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور کہا کہ علی جو اپنے مولا سے جفا کرے، میں اس امت کا نبی ہوں، تو اس امت کا مولا ہے، کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر کوئی اپنے مولا سے جفا کرے خدا اس پر بھی لعنت کرے۔ تیسری آواز جو اجیر کو اجر نہ دے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں نے اس امت کے لیے محنت کیا ہے، میں نے اس امت کے لیے پسینہ اور خون دیا، اس امت کے لیے میں نے حمزہ جیسے چچا کو شہید کروایا،
اس امت کے لیے میں نے پتھر کھائے، میں نے محنتیں کی، اگر کوئی میرا اجر ادا نہ کرے علی کہو کہ اس پر بھی لعنت۔ تینوں چیزوں رسول بتا کر گئے۔ امت کیوں پھر گئی؟ صرف معاش کی خاطر۔ آپ جانتے ہیں کتاب ہے کہ کچھ ایسے اصحاب جو رسول خدا کے زمانے میں جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا، یہ مکے کے مہاجر جب مدینے کے انصار کے پاس گئے، رسول نے کہا تھا ان کو گھروں میں، صیغہ اخوت تب سے بنا، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو گھروں میں رہاؤ، ان کو گھر بنا کر دیے۔ پہلے سب منزل پہ ان کو رہاتے تھے، دوسری منزل پہ خود رہتے تھے۔ جن کے بدن پہ لباس نہیں تھا، انصار نے ان کے بدن پہ کپڑے پہنائے۔ لیکن امام فرماتے ہیں جب میں تخت حکومت پر پہنچا، جن کے پاس ایک سکہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، صرف مثال ہے جناب عبداللہ، جناب زبیر کی مثال دے رہا ہوں، جن کے پاس کھانے کے لیے سکہ نہیں ہوتا تھا، امام علی نے ہر صحابی کا حساب و کتاب لیا کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے۔ صرف زبیر کے گھر میں 4 لاکھ سکے تھے، مصر میں ایک گھر تھا، شام میں ایک گھر تھا، مدینے میں ایک گھر تھا، اتنی دولت تھی۔ امام نے بلایا تھا کہ بتا تم نے یہ دولت بنائی کیسے؟ تم تو وہ تھے جو رسول کے ساتھ جیا کرتے تھے، یعنی معاش کے پیچھے، یعنی غریب ترین صحابی بھی امیر ترین بن چکا تھا ان 25-26 سالوں میں، مولا کی خلافت تک اتنا امیر بن چکے تھے، اور علی سے کیوں لڑے؟ صرف اسی معاش کی خاطر۔ علی بصرے کی حکومت نہیں دو گے، کوفے کی حکومت نہیں دو گے، اگر نہیں دو گے تو ہم نے جنگ جمل کو وبا کر دیں گے۔ یعنی اگر کوئی دشمن علی بن رہا ہے تو کس کی وجہ سے؟ معاش کی وجہ سے، اس مال دنیا کی وجہ سے۔ شمر شمر کیوں بنا؟ اسی معاش کی وجہ سے۔ اسی لیے امام معصوم فرماتا ہے انسان جس نے اپنی زندگی میں تصور قیامت کو ختم کر دیا، یعنی جس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ مجھے مرنا ہے، اے انسان تو جو قدم دنیا میں اٹھا رہا ہے، تمہارا ایک قدم جنت کی طرف جا رہا ہے، اور کبھی کبھی یہی قدم جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو قدم ایسے اٹھا، پھونک پھونک کے اٹھا، اور اسی طرح اٹھا جس طرح علی بن ابی طالب اٹھاتے تھے۔ کہنا عبد من عبید محمد، میں نے رسول کی اطاعت ایسے کی ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ کبھی سوچنے والے نے سوچا، ابن ابو الحدید لکھتا ہے کہ علی کے ہر جملہ قابل غور ہے، کیونکہ افصح الرجال فی العرب تھے، سب سے فصیح ترین کلام کرنے والے علی مرتضیٰ تھے۔ علی نے یہ نہیں کہا جس طرح کبوتر کا بچہ کبوتر کے پیچھے چلتا ہے، بطخ کا بچہ بطخ کے پیچھے چلتا ہے، بکری کا بچہ بکری کے پیچھے چلتا ہے۔ امام نے جملہ استعمال کیا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے۔ مولا یہ جملہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ فرمایا بکری بھی پیچھے چلتی ہے لیکن کبھی دائیں چلی جاتی ہے، کبھی بائیں چلی جاتی ہے، بطخ کا بچہ بھی چلتا ہے لیکن چلتے چلتے راستے میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ لیکن غور سے دیکھنا، جب اونٹنی کا بچہ چلنا شروع کرتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کے قدم کہاں ہیں۔ جہاں ماں کا قدم ہوتا ہے وہاں اونٹنی کے بچے کا قدم ہوتا ہے۔ اور میں اس طرح میں نے رسول کی اطاعت کیا ہے۔ اور جب سلمان فارسی سے پوچھا گیا تم نے علی کی اطاعت کیسے کیا ہے، کہا جہاں جہاں علی کے قدم ہوتے ہیں وہاں وہاں سلمان کا سر ہوتا ہے۔ دنیا میں مراتب عالیہ کو حاصل کرنے کے لیے آئے، لیکن عزیزو یہ ٹی وی، یہ سینما، کل کہہ چکا، یہ اس جوان کو تصور کیا دیتا ہے؟ لگژری لائف اسٹائل کا تصور۔ غریب ترین جو جھوپڑی میں بیٹھا ہوا اسے ڈیفینس کے بڑے بڑے گھر دکھائے جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں۔ ہر ڈرامے میں یہی ہو رہا ہے۔ آپ کو پاکستان کی غربت نہیں دکھائی جاتی ڈراموں میں۔ یہ پوری پری پلان سوچ ہے کہ معاشرے کو صرف معاش کی سوچ دو۔ جب یہ غریب اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی جھوپڑی اچھی نہیں لگتی، اسے پلیٹ میں پڑا ہوا کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کے وجود میں حسرت پیدا ہوتی ہے، اور حسرت اس کے وجود میں لالچ پیدا کرتی ہے، اور یہ 1 لاکھ سے 1 کروڑ بنانا چاہتا ہے، یہ 1 کروڑ سے 10 کروڑ بنانا چاہتا ہے، اور اسی 1 لاکھ کو 1 کروڑ بنانے میں اگر اسے ہیرون کے پیچھے جانا پڑا وہ کام بھی کرتا ہے، اگر رشوت دینی پڑی وہ کام بھی کرتا ہے، اگر غلط تعلقات میں جانا پڑا وہ کام بھی کرتا ہے۔ یہ ہر رزق کو لینا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹی وی نے اس کے ایک ذہن میں ایک تصور بنایا، اور تصور یہ تھا کہ لوگ تمہاری عزت تب کریں گے جب تمہارے پاس مال آئے گا، تمہارا اسٹیٹس تب اچھا ہوگا جب تمہارا یہ اسٹیٹس ہوگا جو دوسروں کے پاس دیکھ رہے ہو۔ لیکن علی بن ابی طالب کی یہ سوچ نہیں تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب لوگ کہتے تھے کہ علی امیر شام بڑا ہوشیار ہے، امام فرماتے تھے یہ ہوشیار نہیں ہے، یہ مکار ہے۔ اور عجیب جملہ مولا کا، امام فرماتے تم یہ سمجھتے ہو کہ علی کو مکاری نہیں آتی؟
فرمایا اگر علی مکر کرنے پر آئے تو عرب میں علی سے بڑا مکار نہ ہو. لیکن امام فرماتے ہیں میری عقل مجھے مکر سے روکتی ہے. امام فرماتے وہ عقل مند نہیں ہے، وہ مکار ہے. یہ مکاری عقل مندی نہیں ہے. مولا عقل مندی کیا ہے؟ آواز ہے نہج البلاغہ میں العقل ما عبد بہ الرحمن. عقل مند اسے کہتے ہیں جو عقل سے رحمان کی عبادت کرے، نہ کہ شیطان کی اطاعت کرے. یہ عقل مند انسان ہے جو کس کو بچا رہا ہے؟ اپنی آخرت کو بچا رہا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں مجھے 1 لاکھ قرضے کے لیے دیجئے، میں 20 سال کے بعد آپ کو 1 ارب دوں گا. آپ دیں گے کہ نہیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ پالیسیز جو آپ رکھتے ہیں 50 پہ 50 ملتے ہیں، لالچ ہی آپ کو دی جاتی ہے نا، 50,000 دو 20 سال کے بعد 50 لاکھ بن جائیں گے. لیکن میں کہوں کہ آپ 1 لاکھ دیجئے، آپ کو 20 سال کے بعد 1 ارب ملے گا. ہر عقل مند انسان کہے گا یار 1 لاکھ دے دو تاکہ آخرت میں 1 ارب ملے. مولا یہ سودا کر رہے ہیں کہ اپنی 60 سال کی زندگی علی کو دو، ابدی زندگی تیری ہوئی. سودا مہنگا تو نہیں ہے نا. 60 سال کی زندگی دو، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی ایسے گزارو جیسے علی کہیں، ایسے گزارو جیسا تیرا رب کہے. ابدی زندگی. انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے. ہم ازل سے نہیں تھے، ایک وقت تھا جب ہم نہیں تھے، پھر ایک وقت آیا جب ہم ہوئے. لیکن خدا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. تم ازلی نہیں ہو، ایک وقت تھا جب نہیں تھے، ایک وقت ہوا جب وجود میں، لیکن تیرا وجود ابدی ہے، ہمیشہ رہو گے. انسان مایوس کیوں ہوتا ہے جب موت کا نام سنتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ دی اینڈ ہو گیا، بس میں ختم ہو گیا. اور اکثر بزرگوں کو میں نے سنا کہ بھائی آپ اتنی دن رات تک و دو کر رہے ہو، مال کے پیچھے، بزنس کے پیچھے، صبح 24 گھنٹہ کمانے کے پیچھے. میں نے کہا تھوڑا آرام کر لو. کہیں مولانا موت کے بعد تو ویسے ہی آرام ہے، قبر میں تو ویسے ہی سونا ہے. میں نے کہا بندے خدا مرنے کے بعد تو نیند ہے ہی نہیں. یہ نیند کی نعمت اس دنیا میں ہے، مرنے کے بعد نیند کا کوئی تصور نہیں ہے. میں نے کہا تو یہ سمجھتا ہے مر جائے گا تو سویا رہے گا؟ نہیں بندے خدا، روح بدن سے نکلتی ہے، ایک سفر شروع ہوتا ہے، ایک لمبا سفر، ایک طولانی سفر. ایشو یہ ہے کہ ہم جب کوئی مر جاتا ہے بالکل اس سے ہم قطع تعلق کر دیتے ہیں نا، کوئی کنیکشن ہمارا نہیں ہوتا مرنے والے سے، تبھی ہمیں اس کی زیادہ یاد آتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے موبائل میں کبھی سگنل تھے ہی نہیں. ہاں، کسی موبائل میں کوئی سم ہو اور سم اس سے نکال دے تو ایسے تصور کیا جائے کبھی اس میں سم تھی نہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو تصور یہ ملتا ہے یہ کبھی دنیا میں تھا ہی نہیں، کہیں ہمیں نظر نہیں آتا، نہ کوئی فون کال، نہ کوئی رابطہ. کیونکہ یہ عالم اور وہ عالم زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم ہیں اسی عالم کے اندر. ایک بہت بڑا عالم ہے. مثال معصوم یہ دیتے ہیں کہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس بچے کو باہر کی دنیا کا نہیں پتا، وہ اپنی پوری دنیا کس کو سمجھتا ہے؟ ماں کے چھوٹے سے رحم کو. اب اگر اس بچے کو جا کر کوئی کہے کہ بھائی اس پیٹ سے باہر بھی کوئی بڑی دنیا ہے، وہ کیا کہے گا؟ مجھے پاگل مت بناؤ، میری دنیا تو یہی ہے. 9 مہینہ اس دنیا میں رہتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. اور عجیب مقام فکری ہے، جب ایک نئی دنیا میں آتا ہے تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اتنا انس ہے ماں کے پیٹ سے، اتنی محبت ہے ماں کے پیٹ سے. جب اس دنیا سے نکل کر ایک نئی دنیا میں آتا ہے بچہ شدت سے رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اس کے لیے نئی ہے. اس دنیا میں ایک نیا فرد ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے. لیکن جیسے کچھ وقت گزرتا ہے، اب اس بچے کو کہو واپس جانا ہے، بچہ کہے گا مجھے اس چھوٹی سی دنیا میں نہیں جانا. اب اس دنیا کی رنگینیوں میں رنگ جاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب انسان یہاں سے مر کے وہاں جاتا ہے، کہتا ہے خدا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں مارا تھا، تم نے مجھے جلدی موت کیوں نہیں. یہ تو ہم افسوس کرتے ہیں کہ بھائی جوانی میں مر گئے، وہ جوان تو افسوس کرتا ہی نہیں ہے، کہتا اللہ شکر ہے تو نے جلدی مار لیا، میں زیادہ گناہ کرتا، میرا نام اعمال بچ گیا. اور معصوم فرماتے ہیں کئی نیک لوگوں کو خدا جلدی اٹھاتا ہے، سبب ہے کیونکہ آگے جا کے اس کو بہت بڑا گناہ کرنا تھا. نعمت ولایت کی وجہ سے خدا اٹھا دیتا ہے تاکہ یہ جہنمی نہ بنے، ابھی تک اچھا ہے تو جنت میں جائے، اچھے عمل کو جو بھی. کیونکہ ایک بہت بڑا عالم ہے، یہ عالم بہت چھوٹا ہے، ماں کی پیٹ کی طرح یہ بہت چھوٹا عالم ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے ساتھیوں نے حسین کو چھوڑا کیوں نہیں تھا. میں نے کہا ہر نبی نے جنت کا وعدہ دیا، ہر نبی نے، کسی نبی نے جنت دکھائی نہیں، نہ آدم نے دکھائی، نہ نوح نے دکھائی، کسی نبی نے اپنی قوم کو جنت نہیں دکھائی. یہ کمال تھا حسین کا. شب عاشور
جب شمع کو بجھایا اپنے اصحاب کو کہا آؤ تمہیں تمہارا مقام جنت کے اندر دکھاؤں. یہ واحد کام ہے جو امام حسین نے کیا. 2 انگلیوں کے درمیان حبیب کو حبیب کا مقام دکھایا، زہیر کو زہیر کا مقام دکھایا، سعید کو سعید کا مقام. اب جس نے اس عالم کو دیکھ لیا وہ حسین کو چھوڑتا کیسے؟ اے انسان تو اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کا مزرعہ ہے. تجھے صاحب عقل بنایا تو تقویٰ اور علی والے بننے کے لیے سب سے اشد ترین جس چیز کی ضرورت ہے وہ معاد ہے. عقیدہ معاد کو مضبوط کریے، قیامت کے عقیدے کو مضبوط کریے، اور یہ تصور کریے کہ کس کے حضور میں ہیں؟ پروردگار عالم کے. میں کئی سال یہ حدیث پڑھ بھی چکا، آج مناسبت سے پھر پڑھ رہا ہوں کہ جب ایک شخص میرے چھٹے امام کی خدمت، امام جعفر صادق علیہ السلام، اہل بیت کا رویہ، اہل بیت کی زندگی تو ہم بہت ناآشنا ہیں. چاہنے والا امام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ کا عاشق، آپ کا ماننے والا ہوں، لیکن مولا گناہ کی عادت ہے. بڑی کوشش کی مولا چھوڑنے کی، لیکن عادت سے مجبور ہوں، عادت چھوٹنے کا نام نہیں لیتی. مولا روتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، لیکن پھر اسی عادت کی طرف کھنچتا ہوا چلا جاتا ہوں. تو معصوم نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کے ایمان کو یقین میں لانے کے لیے کچھ سوالات کیے کہ تو خدا کو مان تو رہا ہے لیکن تجھے یقین نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. جس طرح ایک ٹریفک پولیس کی جو کیمرہ تجھے دیکھتی ہے وہ بھی تمہیں یقین دیکھ رہی ہے، لیکن تجھے خدا کا یقین نہیں ہے. آدمی کیمرہ کے سامنے کتنا شریف ہو جاتا ہے، کمرے میں جاتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے. اگر آپ کو بتایا جائے جس رات میں کمرے میں سو رہے اس میں کیمرہ لگایا، آپ کبھی غلط حرکتیں کریں گے؟ نہیں. آپ کو بتایا جائے کیمرہ لگی اور یہ کیمرہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اور ٹی وی پہ پورا پاکستان تجھے دیکھ رہا ہے. جس طرح ہمارے سیاستدان شریف بن جاتے ہیں اس طرح ہم بھی بن جائیں گے، لیکن بند کمروں میں، کیونکہ وہاں یقین ہے کہ کیمرہ نہیں ہے. آدمی اس یقین تک پہنچ چکا ہے کہ خدا دیکھ ہی نہیں رہا. اگر یقین ہو کہ کوئی خدا ہے، امام زمانہ دیکھ رہا ہے، یہ کبھی ختم نہ کرے. امام نے اس سے سوال کیا، امام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ایک چند سوالوں کا جواب دے. کہا مولا جو کہیں. امام نے کہا یہ بتا، اگر گناہ کرتے وقت تجھے تیرا باپ دیکھے کیا گناہ کرو گے؟ بدکاری کرو گے؟ تو کہتا نہیں مولا، باپ کے سامنے کون گناہ کرے گا؟ امام نے کہا اچھا یہ بتا، معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو تیری عزت کرتے ہیں، تمہارا احترام کرتے ہیں، گزرتے ہو تجھے سلام کرتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی دیکھے گناہ کرو گے؟ کہتا نہیں مولا، اتنا بے حیا نہیں. امام فرماتا اچھا یہ بتا، کچھ تو وہ ہیں جو تیری عزت کرتے، لیکن کچھ وہ ہیں جن کی تو عزت کرتا ہے. کوئی مولانا ہو گیا، کوئی عالم، کوئی ٹیچر جس کا تو احترام کرتا ہے، تو اسے سلام کرتا ہے، اگر وہ تمہیں دیکھے کیا گناہ کرو گے؟ کہتا نہیں مولا. امام فرماتے اچھا یہ بتا، اگر ماں دیکھے کیا ماں کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہتا نہیں مولا، ماں کے سامنے بھی گناہ نہیں کروں گا. امام فرماتے آخری سوال کا جواب دے. کہا جی مولا. امام نے کہا اگر 5-6 سال کا بچہ دیکھے کیا بچے کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہتا مولا اتنا بے حیا نہیں کہ بچے کے سامنے گناہ کرو. کہا اتنا کہنا تھا، چھٹے امام رونے لگے. اہل بیت محسوس کرتے تھے، حضور میں ہوتے تھے. امام فرماتے بندے خدا 6 سال کے بچے کی بھی عزت کرتا ہے، کیا میرے رب کی عزت اس بچے جتنی نہیں؟ کہ جب سے تو نے کلمہ پڑھا تمہارا یقین ہے کہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے. یہ ادب تھا اہل بیت کا، یہ عصمت تھی اہل بیت کی. اس تصور سے، تصور معاد سے اہل بیت اپنی زندگی کو گزارتے تھے. اور جب یہ ادب حر میں آ گیا تو حر نے دنیا کو الوداع کہا اور حسین کی لشکر کی طرف بڑھے. فرماتے ہیں حر کی بیٹی کھیلتے کھیلتے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جناب حر نے امام حسین کو کہیں جانے نہیں دیا تھا، تو امام نے کہا تھا حر میں یہاں جاتا ہوں. تو حر نے کہا ایک شرط میں یہاں جانے دوں گا، کیونکہ یہاں کا آرڈر نہیں ہے. ابن زیاد نے نہیں کہا کہ حسین کو جانے دینا یا نہیں دینا، میں ساتھ چلوں گا، جب تک نیا آرڈر آئے تب تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا.
ان راتوں میں ہر کے خیمے مولا کے خیمے ملے رہے، اور وہاں سے آرڈر آیا کہ پانی کو بند کر دو اور حسین کے خیمے کسی اور طرف لگوا دو اور وہاں سے اکھڑوا دو۔ پھر یہ کام کروایا گیا، امام حسین کے خیمے کہیں اور گئے، لیکن پھر بھی کیونکہ اتنے دن ساتھ رہے تھے، بچوں کا آنا جانا تھا، ایک مرتبہ ہر کی بچی حسین کے خیموں سے ہوتے ہوتے بابا کے خیمے میں آئی۔ اور مسلح عبادت پر بیٹھا تھا، عابد ہے، نمازی ہے، لیکن عقیدے میں تھوڑی غلطی ہو چکی ہے، امام شناس نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، یہ احترام تھا کہ نماز رسول ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ امام ہے، اگر پتہ ہوتا امام ہے کبھی امام کی نافرمانی نہ کرتا۔ یہ تو بعد میں اور کو پتہ چلا کہ اہل بیت یہ اللہ کی طرف سے برگزیدہ شخص ہے۔ تو بیٹی کھیلتی ہوئی آئی اور بیٹی نے کہا کہ بابا پانی مل سکتا ہے؟ تو اور کے خیمے میں پانی تھا، بیٹی کو کہا پانی پیو، کہ بابا نہیں مجھے نہیں چاہیے، کہ کس کو چاہیے؟ کہ بابا حسین کے خیموں سے آ رہی ہوں، وہاں ایک ننھی سی بچی ہے جو اپنے بابا سے بار بار پانی مانگ رہی ہے، اور باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹی پانی ہے نہیں۔ کہ یہ جملہ سننا تھا اور کے وجود میں لرزہ آ گیا کہ یہ وہی حسین ہے جس نے سارا پانی میرے سپاہیوں کو پلا دیا، اور آج اس کی اپنی بچی پیاسی ہے۔ اب ہر کے وجود میں حضور آیا، ادب کی جھلک آئی، خوف خدا آیا، اور جانتے ہیں کہ امام حسین نے ہر کو سینے سے لگا کے بھیا کیوں کہا تھا؟ کیونکہ جب حسین نے ایک جملہ کہا، جب ہر نے مولا کے گھوڑے کو پکڑا تھا، امام جانا چاہتے تو ہر نے روک لیا، اس وقت امام نے کہا کہ آئے اور تجھ پہ تیری ماں روئے یا تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے۔ عرب میں اگر کوئی کسی کو ایسا جملہ کہتا جنگ ہو جاتی، بڑی بے ادبی کا جملہ تھا کہ کسی کی یہ جملہ کہا جائے، اور سردار تھا۔ حضرت عباس فرماتے ہر کی آنکھوں میں خون بھر آیا، اور حسین کو کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ہر کو کسی چیز نے روک لیا۔ سیلف کنٹرول، اپنے غصے پر کنٹرول، ایسے کوئی ہر نہیں بنتا جب تک انسان کو اپنے اوپر ضبط نہ ہو۔ فرمایا ہر نے روک لیا اور یہ جملہ کہا کہ حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں، تیری ماں فاطمہ ہے۔ فرمایا یہ جملہ حسین کو اتنا پسند ہے، علماء اور عرفاء فرماتے ہیں ہر کبھی حسین کے خیمے میں نہ آتا، کیونکہ جو ہر نے خطا کی تھی ہر سزا کا طلبگار تھا، ایسے سزا ملنی تھی۔ لیکن جب حسین کو یہ جملہ کہا تو بعض علماء فرماتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہر نے ایسا جملہ کہا جس جملے نے حسین کو خوش کر دیا کہ حسین کیونکہ تیری ماں کا نام فاطمہ ہے۔ احترام حسین کا نہیں ہے، آپ دیکھیے سیدہ کا احترام کر رہا ہے، کیونکہ آپ ان کے بیٹے ہو، میں آپ کی اماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ الیاذ باللہ آپ کی اماں بھی آپ کی عذاب بیٹے، میں ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی اماں سیدہ فاطمہ ہے۔ فرمایا حسین کو حسرت تھی کوئی میری اماں کا احترام کرے۔ وہ ہر جس نے سیدہ کے زمانے میں نہیں رہا، وہ ہر جو ربی کے زمانے میں نہیں رہا، یہ ہر سیدہ کا احترام کرے۔ حسین کو پتا تھا میری اماں دربار میں گئی تھی اور انہوں نے احترام نہیں کیا تھا، اتنے سال گزرنے کے بعد دشمن ہے، راستہ روکنے آیا ہے، میں نے ایک جملہ بھی بولا ہے، اسے حق ہے کہ مجھے رپلائی دے، لیکن کہتا ہے کہ حسین کیونکہ فاطمہ کے لال ہو میں آپ کی اماں کا احترام کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں شاید اس جملے کی وجہ سے حسین نے ہر کے لیے دعا کی ہو، جس دعا کی وجہ سے ہر کو توبہ عطا ہوئی۔ توبہ بھی ایک رزق ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا، کیونکہ اہل بیت ترس گئے تھے کہ کوئی ہماری اماں کا احترام کرے۔ یہ اس زمانے کا ہر ہے اور وہ اس زمانے کے مسلمان تھے جنہوں نے سیدہ پہ آگ کا دروازہ گرایا۔ دونوں بھائی امام حسن مولا حسین، امام حسن کا صحابی کہتا ہے مولا جب بھی مسجد میں جاتے تھے ایک لمبا راستہ لیتے تھے، میں نے کہا مولا یہ گلی مسجد کے قریب، اس گلی سے کیوں نہیں چلتے؟ تو رو کر کہتے تھے اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے میری اماں پہ دروازہ گرایا، جب اس کی شکل کو دیکھتا ہوں مجھے اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آتی۔ اب تصور کرو کہ حسین کی ماں کا کسی نے احترام کیا ہے، حسین کے دل میں اس کے لیے کتنا احترام ہوگا۔
اور علماء فرماتے ہیں کہ جب حر شہید ہونے لگا، کتنا کریم امام ہے، کتنا کریم امام، حسین نے حر کا سر گود میں رکھا۔ اب یہ بات امام کے دل میں بھی تھی نا کہ میں نے حر کو ایک جملہ کہا، جو کہا تو اس کی ہدایت کے لیے تھا، لیکن جملہ اچھا نہیں تھا، کہیں ایسا نہیں کہ حر مر جائے اور دل میں تھوڑی سی رنجش ہو کہ میرے حسین نے میری ماں کو ایسا کیوں کہا تھا، شاید دل میں یہ لے کر جائے۔ تو امام نے حر کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، اے حر تیری ماں کتنی شریف ہے کہ اس نے میری اماں کی ادب کیا ہے، میں حر کی ماں کی تعریف تو کر لوں، حر خوش ہو جائے۔ اے حر تیری ماں کتنی شریف ہے جس نے تیرا نام حر رکھا۔ کسی کربلا کے شہید کو یہ مقام نہیں ملا جو حر کو ملا، کیونکہ حر نے سیدہ کا احترام کیا تھا۔ اور امام نے حر کو ایک ہدیہ دیا۔ جب سر زخمی تھا تو حسین نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، کہا حر اس رومال کو اماں زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے، تم نے میری اماں کا احترام کیا ہے، میں تمہارے ماتھے پہ یہ رومال باندھتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اٹھو تو لوگوں کو پتا چلے یہ وہ تھا جس نے حسین کو کچھ نہ کہا، صرف سیدہ کے احترام کی خاطر۔ اب ایک اور جملہ کہوں جو سخت ہے۔ بی بی فرماتی ہیں، بابا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پر رونے والا جنت میں نہیں جائے۔ تو میں عزاداروں کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ عزادار عمل ایسا بنا کے جانا سیدہ کو زیادہ دیر تک رکنا نہ پڑے۔ اس بی بی کا پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ میری عمل کی وجہ سے سیدہ کو زیادہ دیر کھڑا ہونا پڑے۔ ایسے ہو کر جانا کہ فی الفور سیدہ کہے کہ یہ جنت ہے، کھڑا ہونا نہ پڑے۔ اور اس کے لیے یہ مجلس اعزا ہے۔ فرمایا ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی لیکن دو آنکھیں نہیں روئے گی، ایک وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روئے، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے۔ یہ مجلسیں جنت کی طرف دروازہ کھولتی ہیں، صدائیں آتی ہیں، ہے کوئی جنت میں آنے والا حسین کی مجلس؟ واللہ یہ فرش اعزا ابھی تک کھلا ہوا ہے، حل من ناصرین کی صدا ختم نہیں ہوئی۔ ہر مجلس میں حسین بلاتے ہیں، ہے کوئی حر بننے کے لیے آ جائے، میں حسین سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو۔ السلام علی الحسین حسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو حسین کی پیاس پہ، میرا سلام ہو بے کفن بدن پہ،
میرا سلام ہو اس بدن پہ جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے. بیٹی رو کے کہہ رہی تھی بابا میرے غریب بابا. بابا ظالم نے اتنی مہلت بھی نہیں دی. میں کانوں سے بالیاں اتار دی. ایران میں جب جناب سکینہ کے مذاہب پڑھتے بتاتے ہیں کہ بچی بابا سے باتیں کیسے کرتی تھی. رو کر کہتی تھی بابا ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو, ذرا اپنی سکینہ کو دیکھو. نظر کھول آئی مر عشق و امید آئے میرے دل کے چین بابا ذرا سکینہ کو دیکھو. کہ من تنہا کود کے منہ سفیدہ بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے بالوں کو دیکھو. بابا جس طرح دادی کے بال جوانی میں سفید ہو گئے وہ میرے بال بچپنے میں سفید ہو گئے. در جان منین غسرا بکھے گویا بابا یہ میں اپنا دکھ تیرے علاوہ کسے بتاؤں کہ من تنہا کودکے مسفیدہ میں تاریخ کی واحد بچی ہوں جس کے بال بچپنے میں سفید ہو گئے. دوسرا جملہ بڑا دردناک ہے. نظر کھول کہ من تنہا کودک قد خمید. او بابا ذرا آنکھوں کو کھولو وہ جس طرح دادی کی کمار جوانی میں جھک گئی تھی وہ شمر نے اتنے تازیان والے میری کمر بچپنے میں جھک گئی ہے. میرے غریب الوطن بابا درجان من شبیہ ہے تو شدہ. بابا ذرا آنکھیں کھولو میرا چہرہ تیرے چہرے جیسا ہو گیا. ایک مرتبہ بابا کے ہونٹوں کو دیکھا حسین کے دانتوں کو دیکھا رو کر کہنے لگی بابا تیرے دانت بھی میری طرح ٹوٹ گئے. بابا شامیوں کے ہاتھ بڑے بھاری ہے. شمر نے تماچا مارا میرا چہرہ بچی کو بابا سے بڑا پیار ہے. اللہ کسی بچی کو بابا
کٹا ہوا سر نہ دکھائے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ایک مقام تھا جس نے میرا کلیجہ جلایا۔ مولا کیا ہوا؟ کہ پورے سفر میں بڑی محبت ہے سکینہ کو بابا سے، پورے سفر میں روتی رہی، تھوڑی دیر کے لیے مجھے میرے بابا کا سر دو، میں بابا کا سر سینے پہ رکھوں، لیکن ظالم حسین کا سر نہیں دیتے تھے۔ فرمایا شمر و شامیوں نے سکینہ کو رلانے کے لیے حسین کے سر پہ انیاں مارنا شروع کر دیے۔ سارے ظالم نیزوں سے حسین کو مارتے تھے۔ یہاں حسین نے کلام کرنا شروع کیا، کہا ظالم مارنا ہے مارو، لیکن سکینہ کے سامنے نہ مارو، میری بچی برداشت نہیں کرے گی۔ اے خدا تجھے سکینہ کی مظلومیت کا باعث، تجھے اس بچی کے گریوں کا باعث، خدا ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آخرت کے سفر کو آسان فرما، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک